دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا۔ آپ نے ہمیں نظر دیا کہ آپ نے آرام کیا ہے وہاں تو آرام سفر میں اتنا آرام، لیکن یہ کہ آرام نہیں کرتا۔ آخر میں کہ ایئرپورٹ پہ بھی نشست ہو گئی۔ آج کل لوگوں کو نا اتنی شفقت ملتی نہیں ہے نا قرآن حضام سے، معلومات نہیں ہے، اس سے لوگوں کی بڑی دشمنی ہے، لوگ جہاں رابطہ کرتے ہیں بتاتے وہ دیکھا تھا آپ نے سارے گارڈ وغیرہ سب آ کے بیٹھ گئے سننے کے لیے۔ ارے وہاں پر ایک آدمی کے ساتھ نا ایک آدمی چھوڑنے کا الاؤ ہے، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ تو 50-60 آدمی چھوڑ دیے۔ ایئرپورٹ پہ بیٹھ کر ہی ایئرپورٹ پہ ہی ہمارا محبت کریں۔ اور اپنے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب، آمین۔ بہت کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئی ہے۔ جو لوگ بھی یہ کرام سے ہوتے ہیں علاقے وائز بعض علاقے ایسے ہی تو کیا ان کو کیا خصوصیت حاصل ہوتی ہے اس علاقے میں؟ دیکھو پہلی خصوصیت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی محبت انہی کے دل میں ڈالتا ہے جن کا آخر کے ساتھ کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بھی ہے نا کہ اور جو میرے دوستوں سے عداوت رکھتے ہیں وہ مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، اور جو ان سے جنگ کرتے ہیں ان کی جنگ مجھ سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے محبت رکھیں گے تو وہ اللہ سے محبت رکھ رہے ہیں، اور ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور جس کو اللہ بخشنا چاہتا ہے نا، یہ بھی بات ہے کہ اس کے دل میں اپنے نبیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے ولیوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ محبت ہی جو ہے نا اصل میں اصل سرمایہ ہے۔ دیکھو عبادت کرنے سے، عبادت نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عبادت کرو تو اس سے تم عابد ہی بنو گے، آئے نا سمجھ بات۔ لیکن جو آدمی اولیاء اللہ سے محبت رکھتا ہے، ان سے صحبت رکھتا ہے، وہ اللہ والا بنتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ عابد زاہد نہیں بنتا، وہ اللہ والا بنتا ہے، آئے نا سمجھ بات۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے محبت، خلوص اور اخلاص۔ اور عبادت میں اخلاص جب تک نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ کسی ولی کی صحبت یا ولی کی محبت اختیار نہ کر لے، جب تک عبادت میں اخلاص پیدا نہیں ہوتا، خالی عبادت عبادت ہی رہتی ہے۔ اب جب عبادت عبادت رہتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے عابد تو بن جاتا ہے، زاہد بن جاتا ہے، مگر محب، محبت کرنے والا نہیں بنتا، عاشق نہیں بنتا۔ اور اللہ تو جو ہے نا اپنے بندے سے چاہتا ہے محبت، کہ اس کا بندہ اس سے محبت کرے، اور اللہ سے محبت یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں سے محبت رکھو۔ تو جب تم اللہ کے دوستوں سے محبت رکھتے ہو تو وہ دوست تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ آئی نا سمجھ، اگر کسی مقبول سے محبت رکھو گے وہ مقبول کرا دے گا، کسی مردود سے محبت رکھو گے مردود بنا دے گا، سیدھی بات ہے، یہ کلیہ ہے۔
اور یہ سارا اہتمام نیاز، نظر، درود یا در مزارات پر حاضری، اس سب کا مقصد یہ بتانا ہی ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، یعنی کہ اظہار محبت کے اظہار کا طریقہ ہے یہ آئی نا سر۔ توسل اور وسیلہ بڑی چیز ہے، تمہارے اعمال کا توسل تمہارے کام نہیں آ سکتا، اس لیے اس میں ریا بھی ہوگی، خطا بھی ہوگی، لیکن کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی نبی کا توسل اور وسیلہ تمہارے ہی کام آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خشک سالی ہو گئی اور بارش نہیں ہو رہی، تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین چلیں نماز استسقا پڑھائیں تاکہ اللہ کی رحمت اور بارش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو، لیکن وہ عباس کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ وہ تو چل بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کو 2-4 آدمی سہارا دو، لے کے چلو، آپ کو سہارا دے کر لوگ میدان تک لے گئے یا نماز پڑھانی ہوتی، وہاں لے گئے، آپ نے نماز استسقا پڑھائی اور آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑا اور آگے بڑھے اور ایک ٹیلے تک پہنچے، تھوڑا سا آگے بڑھ کے، اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نبی کے اس رشتہ دار کے ذریعے تجھ سے وسیلہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت عمر جیسے شخصیت جنہوں نے درخت کٹوا دیا تو لوگ نکل پڑنے لگے تھے، آپ اتنے محتاط تھے دین میں، لیکن آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عباس کا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے تو بارش فرما کہ یہ نبی کے رشتہ دار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وسیلہ جب اصحاب نے دیا، کیا ان کا عمل کم تھا؟ کوئی عمل ان میں نقص تھا؟ لیکن وسیلہ جو ہے مقبول بارگاہ ہے، کہ جو مقبولوں کو وسیلہ کرتے ہیں وہ مقبول ہوتا ہے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ ہمارا عمل رد ہو سکتا ہے، ہماری عبادت رد ہو سکتی ہے، ہمارا کلام رد ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا وسیلہ رد نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کلی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مقبولوں کی محبت جو مقبول کروا دے گی، بالکل مقبول مردودوں کی مردود کروا دیتی ہے، سیدھی بات ہے۔ جو لوگ جیسے کھائیں بسم اللہ کریں، محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کو اہل اللہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کسی مردود سے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے وہ انجان ہے، لیکن وہ کسی سے اس لیے محبت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، مگر وہ اللہ کا دوست نہیں تھا، اللہ اسے تو بخش دے گا، وہ مردود ہی رہے گا۔ انہ ملا مالے بے نیاز، اللہ اس کی نیت کا اس کو سلا دے گا، یعنی اس میں کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، پریشانی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اور یہ جو محفل ہوتی ہیں یا تعریفوں کی جو نیازیں ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، اس کا بھی خاص وقت ہے، خاص بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز روزہ رکھا کرتے ہیں۔ کیوں؟ پیر کو کیا ہوا؟ آپ کی پیدائش کو دنیا میں تشریف لائے، آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ اپنا دن خود منایا کرتے تھے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس دن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہاں، تو اس لیے بزرگوں کے دین کی بھی بڑی حیثیت ہے ہمارے لیے، کہ ہم ان کا جو یوم پیدائش یا یوم وصال مناتے ہیں، تو یوم وصال تو ایک ایسی خوشی ہے کہ دوست سے ملتا ہے، تو اس لیے یوم وصال کہلاتا ہے۔ اور عروس بھی اسی لیے ہے کہ عروس کہتے ہیں دلہن کو، وہ وصال کا دن ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ موت ایک پل ہے جو دوست سے دوست کو ملاتی ہے،
تو وہ تو دوست سے دوست کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے، تو اس کی خوشی میں ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہے نا سنت؟ اس میں کھانے پینے کا اہتمام جو رکھا گیا وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ غربا اور نادار لوگ بھی اس سے مستفید ہوں، جو عام دنوں میں وہ نہیں کھا سکتے کھانا، مخیر حضرات کی وجہ سے وہ لوگ اس دن وہ بھی کھانا کھانے کو آئے، تاکہ کیوں کہ پیٹ بھرنا ایک بڑا صدقہ ہے۔ اچھا ایک بات ہے، مزے کی بات یہ کہ اگر کوئی مخیر کوئی کام کرتا ہے اور اس سے غریب غرباؤں کا پیٹ بھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ کم کرتا ہے، معاف کرتا ہے ان کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے رؤسوں کے حوالے کیا تھا، یہ جو بنی اسرائیل کے بڑے لوگ تھے، رئیس لوگ، ان کے حوالے کیا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کھانے کا بندوبست کریں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 2 دن یا 3 دن گزر گئے، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے موسیٰ کھانے بھیجنا ہے۔ تیسرے دن حضرت موسیٰ کھانے لگے کہ میرے باری تعالیٰ تو نے میرا کھانا ان کے حوالے کیوں کیا، ان کے ذمہ کیوں کیا، تو اپنے ذمہ پر کہا کہ موسیٰ صبر کرو، ہم نے تمہارا کھانا اس لیے ان کے ذمہ کیا ہے تاکہ وہ ان کے گناہ جو ان کی نیکیوں کی وجہ سے معاف نہیں ہو سکتے اور اس پر ہم ان کا عذاب لائیں، تو یہ تمہارے کھانا بھیجیں تاکہ ہم ان پر رحم کریں اور ان پہ سے وہ عذاب ٹالیں۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ کسی سے کوئی کام جب کراتا ہے کیوں کراتا ہے؟ تاکہ اس پہ سے عذاب ٹالے، اس کے گناہ کو کم کرے۔ تو یہ جو ذریعہ ہے لنگر وغیرہ کا یا نیاز فاتح کا، یہ ایسا ذریعہ ہے کہ اگر اس کی حکمتیں دیکھو تو یہ بہت دور تک جاتی ہیں۔ یوم پیدائش منانا زیادہ افضل ہے یا یوم وصال؟ دونوں منا سکتے ہیں۔ یوم پیدائش تو ایک جدائی ہے کہ وہ یوم پیدائش تو ایک آمد ہے اور یوم وصال آنا ہے۔ آنا اس لیے ہے کہ اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت آئی، اور جانا اس لیے منایا جاتا ہے کہ جس مقصد سے آئے تھے اس مقصد کے لیے اس دارالامتحان سے کامیاب اور کامران گئے۔ اس سے زیادہ خوشی یہ ہے کام پورا کر دیں کہ اپنا کام پورا کر دیں، ورنہ اس چمک دمک میں لوگ اپنا کام بھول جاتے ہیں، اپنا مقصد بھول جاتے ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کام کرنے آئے تھے وہ اپنا کام پورا کر کے چلے گئے یا دارالامتحان میں کامیابی ہو کر چلے گئے؟ آج جو اتنے بڑے بڑے سلسلے چل رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنی عبادت کرنے والے لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کی محبت دلوں میں جڑی ہوئی ہے، ان کی محبت نہیں، وہی ان کا مشن پورا ہونا ہے کہ آج اب مثال طور پر ہم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ختم منا رہے ہیں، تو کتنے عرصہ گزر گیا، اور ہمارا تو کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، محبت ہے، ہم اپنے باپ دادا کی نہیں منا رہے، یہ پابندی سے منا رہے لیکن یہ پابندی سے منانے کا مقصد کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے تو پورا ہوا نا ان کا، کہ آج بھی اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال رکھی ہے، نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ان کی اولادوں کو دیکھا، نہ ان سے ملے، صرف ان کے نام سے تو محبت ہے ہمیں۔ آج یہ میڈیا ہے کہ اس کے ذریعے تم نے وہ قبر کی شبی بھی دیکھ لی ہے، ورنہ تو ہم نے شبی بھی نہیں دیکھی، پھر بھی ہم محبت کر رہے ہیں اور اس طرح منا رہے ہیں کہ جیسے وہ ہم پتہ نہیں انہیں کتنا جانتے ہیں۔ تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اگر ان کی محبت ڈالی ہوئی ہے اپنے خلق کے دلوں میں، تو یہ خالق کی طرف سے ہے، اور اللہ انہی کی محبت دل میں ڈالتا ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اپنے دشمنوں کی محبت نہیں ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔
خلق و نکارہ ہے، آواز خلق و نکار ہے خدا سے۔ بات یہ ہے کہ عبادت رد ہو سکتی ہے، توسل کبھی رد نہیں ہوتا۔ اب توبہ کیا ہے؟ توسل ہے، کبھی رد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا کبھی بھی رد۔ درود کیا ہے؟ توسل ہے، کبھی رد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بلکہ دعا کو مقبول کراتا ہے۔ اسی لیول آخر پڑھتے ہیں، اول آخر پڑھتے ہیں، وہ اپنے مقام پر چلی جاتی وہ اپنے مقام پہ چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہے، وہ آیات من آیات اللہ ہے۔ اللہ کا ہر بندہ، ہر ولی جو ہے نا، اس کے کسی آیت کی کسی اس کی تفسیر ہوتا ہے، اس کی زندگی اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہنا قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرو، قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرو، تم کہاں ہو۔ تم کہاں ہو۔ سریاں آئے تھے قرآن کی ایک، اور اپنے آپ کو تلاش کرو قرآن میں۔ تمہارا سب کا ڈیٹا اس میں موجود ہے کہ تم کہاں پر ہو۔ بات یہی ہے کہ شافعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار شریف پہ جایا کرتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوا کہ آپ وہاں جب جاتے تھے تو آپ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو امام کے طریقے سے پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ امام کے طریقے پہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، اپنے طریقے پہ پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے امام سے حیا آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ کا یہ الفاظ دہرانے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام اعظم کو مردہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، تو میں آپ کی دربار میں حاضری دیتا ہوں اور امام سے استمداد کرتا ہوں، وہ توسل کرتا ہوں اور وہ حل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے مبارک کا کہ آپ اپنا گال رکھ کے آپ سے اس انداز سے باتیں کر رہے ہیں کہ جو مروان نے پوچھا تھا، وہی انصاری، ہاں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ۔ بات یہی ہے ساری کہ وہ تمہاری بات یہ ہے کہ وہ تمہارے ارادے کے مطابق ہے۔ جس کو تم مردہ تسلیم کر لو اپنے ارادے میں، وہ تمہارے لیے مردہ ہے، آئی سمجھ میں بات ہے۔ اور جس کو تم اپنے ارادے میں زندہ تسلیم کر لو، وہ تمہارے لیے زندہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، تو جیسا مجھ سے گمان کر لے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جن کے قلب زندہ ہوتے ہیں وہ کبھی مردہ نہیں ہوتے، اور جن کے قلب زندہ نہیں ہوتے وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں سارے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جس سے نسبت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، جاوید ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ جو چیز جس سے نسبت حاصل کر لیتی ہے وہ ویسی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات میں گم ہوئے اور اس میں فنا ہوئے، رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو بقا ملتی ہے، حیات جادمہ ملتی ہے، وہ محجوب ہو جاتے ہیں ہم سے۔
لیکن مردہ نہیں ہوتے، زندہ کے ساتھ مل زندہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس لیے ہم سے محجوب ہو جاتے ہیں۔ قطرہ جب تک قطرہ ہوتا ہے جب دریا سے الگ ہوتا ہے، اور جب دریا میں ڈال دیا جائے تو پھر وہ قطرہ نہیں ہوتا، وہ دریا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کو فنا نہیں ہو سکتی۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اور اس کی ذات میں فنا کیا، اللہ نے ان کو حیات جاذبہ بخشی۔ وہ ایک حضرت خواجہ قطب بختیار کاشی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو قوال ایک شعر پڑھ رہا تھا، کشت گانے خنجر تسلیم را، کہ جو لوگ تسلیم اور رضا کے خنجر سے قتل ہوتے ہیں، کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زبان از غیب جانے دیگر است، ان کو ہر زمانے میں ایک نئی زندگی دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ان کو موت نہیں آتی۔ ایک شہید اصغر ہے اور ایک شہید اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے اور ایک جہاد اکبر ہے۔ خود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو جو جہاد اصغر کا شہید ہے وہ شہید اصغر ہے، اور جو جہاد اکبر کا شہید ہے وہ شہید اکبر ہے۔ تو جتنے صدیقین ہیں وہ جہاد اکبر کے شہید ہیں، تو وہ تو شہید اکبر ہیں۔ تو جب شہید اصغر کو موت نہیں آتی تو شہید اکبر کو موت کیسے آئے گی؟ وہ دشمن کی تیغ سے قتل ہوا ہے، اور یہ تسلیم اور رضا کے خنجر سے قتل ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ تو شہید اصغر ہے، اکبر ہیں۔ تو جب شہید اصغر کو رزق دیا جاتا ہے اس کو موت نہیں آتی، تو شہید اکبر کو کیسے موت آئے گی؟ اس کا رزق کیسے بند ہو جائے گا؟ اس کو تو اتنا دیا جاتا دوسروں کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے۔ کھلا رہے ہیں نا، جس کے نام پہ ہی کھلایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، اس کا رزق بند نہیں کیا گیا۔ میاں ان کو رزق دینے سے کون سا رزق مراد ہے؟ کیا رزق مراد ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھو، جسم کی غذا اناج ہے، سمجھ نا، جسم کی غذا اناج ہے۔ جب آپ کی روح آپ کا جسم چھوڑ دیتی ہے تو وہ اناج کی محتاج نہیں رہتی۔ آپ کے جسم میں رہتے ہوئے بھی اس کی غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اس عبادت سے جو ذکر فکر کرتے ہو، جو نور پیدا ہوتا ہے وہ اس کی غذا ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ یعنی کہ اس کی غذا مشاہدہ حق ہے، نور حق ہے۔ تو جب وہ اس جس سے الگ ہوتی ہے تو وہ مشاہدے میں چلی جاتی ہے، تو وہی مشاہدہ اس کی غذا بن جاتا ہے، اور وہی اس کا رزق ہے، رزق حقیقی، رزق حقیقی۔ اس کو رزق مانوی کہتے ہیں، یہ حصہ۔ آئی سمجھے بات؟ یہ مادی ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ذکر آتا ہے کہ اور کل نفس ذائقہ، کہ موت نے نفس کا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب نفس کیا ہے؟ روح نفس نہیں ہے، اور جسم بھی نفس نہیں ہے، نہ روح نفس ہے اور نہ جسم نفس ہے، مگر ایک کلیہ ہے، اور کلیہ یہ ہے کہ جب ایک چیز سے دوسری چیز ملتی ہے تو دونوں اپنی اپنی حیثیت ختم کر دیتی ہیں اور ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر چینی اور پانی، دو الگ الگ حیثیت ہے نا، جب الگ الگ ہو تو اگر کسی سے پوچھا جائے یہ چینی ہے یہ پانی ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کہے گا یہ پانی ہے، یہ چینی ہے۔ لیکن جب چینی کو اٹھا کر پانی میں ڈال کے گھول دیا جائے تو وہ چینی نہیں رہتی، وہ پانی نہیں رہتا، تیسری چیز وہ ایک تیسری چیز بن جاتی ہے جس کا نام شربت ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بیوقوف اس کو پانی کہے گا؟ بیوقوف سے بیوقوف آدمی اس کو یہ نہیں کہے گا یہ پانی ہے۔
یہ کا شربت ہے. کیوں شربت ہے؟ اس میں چینی مل گئی. اب یہ بھی نہیں کہہ گئے چینی ہے، تو چینی اس میں گھل کے ایسے ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو اب الگ نہیں کر سکتے اس سے. ایک جان ہو جاتے ہیں نا پانی اور چینی. یہ نہیں ہوگا پانی کا ذائقہ لگا رہا ہوں، چینی کا ذائقہ لگا رہا ہوں، ایک نیا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے. پانی اپنا ذائقہ ختم کر دیتا ہے، چینی اپنا ذائقہ ختم کر دیتی ہے، دونوں مل کے ایک نیا ذائقہ پیدا ہوتا ہے جو شربت کہلاتا ہے. اسی طریقے سے جب جذب میں روح پھونکی گئی جسم کے اندر، تو ایک جسم اور ایک روح مل کے ایک تیسری چیز پیدا ہوئی جو نفس کہلائی. اب روح کی حیثیت ختم ہو گئی اور جسم چونکہ مٹی تھا وہ ختم ہو گئی اس کی حیثیت. دونوں نے اپنی اپنی حیثیت ختم کر کے ایک تیسری چیز پیدا کی جس کا نام ہوا نفس. اچھا، جب روح کو اس سے الگ کیا جاتا ہے تو وہ جو تیسری کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، جس سے کہا جاتا ہے کہ نفس کو موت آ گئی. موت کیا ہے؟ کیفیت کا ختم ہو جاتا. اس کیفیت کے ختم ہونے سے وہ دوسری کیفیت میں منتقل ہو گئی، اسی لیے انتقال کہتے ہیں. روح ختم نہیں ہوئی، اس کا سفر ہوا شروع. ایک سفر سے دوسرے سفر میں چلی گئی، انتقال کر گئی، اس کی منزل بدل گئی. اب وہ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف تبدیل ہو گئی، چلی گئی. وہ روح کے سفر ہے، روح سفر میں ہے. پہلے یہ عالم ارواح رویا میں تھی جو عالم ارواح کہلاتا ہے. پھر یہ باپ کی پشت میں آئی، پھر اس سے یہ ماں کے رحم میں گئی، اور پھر اس سے یہ دنیا میں آئی. پھر دنیا سے یہ عالم برزخ میں چلی گئی. پھر یہ عالم برزخ سے دارالبقا کی طرف داخل ہوگی. عالم برزخ دارالبقا کا ایک حصہ ہے لیکن اس کی منزل نہیں ہے، وہاں اس کا اسٹے ہے. اب فیصلے کے بعد، اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا پھر اس کی منزل کیا ہوتی ہے؟ دوزخ ہوتی ہے یا جنت ہوتی ہے. پھر یہ اپنے منزل کو پہنچ جائے گی. وہ اختتام ہے. اور جس کو کہا گیا ہے کہ کل من علیہ فان، تو ایک وقت ایسا پیدا ہوگا کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی. اب یہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو روح، جنت، دوزخ کہاں چلی جائیں گی؟ کل من علیہ فان جب نافذ ہوگا تو پھر یہ سب کہاں چلا جائے گا؟ یہ تو کلیہ ہے نا کہ ایک دم ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں خدا کے علم میں گم ہو جائیں گی. جس طرح کہ یہ پہلے سے گم ہیں، گم تھی، اس نے ظاہر کر دیا. اور جب وہ وقت نافذ کیا جائے گا کہ کل من علیہ فان، تو یہ پھر اس کے علم میں گم ہو جائیں گی. اور پھر جب بقا ہوگی تو پھر دوبارہ اس کے علم سے ظاہر ہو جائیں گی. اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ جب کچھ نہیں تھا تو ویسا تھا، وہ آج بھی ویسے ہی ہے، وہ ہمیشہ ویسے ہی رہے گا. کسی چیز کے ظہور سے اور کسی چیز کے گم سے اس پر کچھ فرق نہیں ہوتا. جب یہ اس کے علم میں گم ہو جائے گی بالکل رہیں گے. جو کچھ اس نے کہہ دیا وہ سب کچھ رہے گا. لیکن جس طریقے سے موت ایک پل ہے، اس طریقے سے وہ فنا بھی ایک پل ہوگا. اور پھر وہ یبقا ہو اور پھر بقا کی طرف آئے گا. پھر اس کی شان سے سب کچھ ظہور ہوگا اور پھر لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کیوں کہ جو جہنم میں رہے گا وہ بھی خالدون کہہ دیا اس کے لیے بھی، کہ ہمیشہ کے لیے.
اور جو جنت میں رہے گا کہہ دیا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے. یہ سزا و جزا کا جو معاملہ ہے روح کو بھی اس کے یعنی احساس ہوگا یا صرف جسم یا نفس کو؟ دیکھو ابھی تمہارے جسم کو کوئی احساس نہیں ہوتا اگر ذرا سن کر دیا جائے. یہ ایک انجیکشن ہے نا, خالی لگا دیا جائے تو تمہیں یہی نہیں پتہ چلتا میرا جسم ہے موجود یا نہیں ہے, وہاں کاٹ دو پیٹ دو کچھ بھی کر دو تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ درد نہیں ہو رہا, درد تو ہو رہا ہے, احساس ہے درد نہیں ہو رہا. احساس ختم کر دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب موت آتی ہے تو انسان کا احساس ختم ہو جاتا ہے, روح سمیٹ لی جاتی ہے, اس کا اس جسم سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جو چیز اس نے بنا دی خوبی کی بات یہ ہے کہ اس کو فنا نہیں ہوگی, اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں گی. ہاں آپ یہ ہو, آپ ابھی وجود کے ساتھ, پھر یہ وجود ذروں میں تبدیل ہو جائے گا. یہ کائنات میں موجود رہے گا لیکن ذروں میں تبدیل ہو جائے گا. آئی سمجھ میں بات؟ جس طریقے سے ایک پورا درخت ایک بیج میں ہوتا ہے, ایک پورا درخت ایک بیج میں ہوتا ہے نہیں. اب نیم کا کتنا بڑا درخت ہے, تیسری گولی میں موجود ہوتا ہے. اسی طریقے سے تمہارا وجود ایک ذرے میں تبدیل ہو جائے گا, ذروں میں, لیکن موجود رہے گا. کیوں کہ یہ اس خالق کا بنایا ہوا ہے, یہ مٹنے والا نہیں. وہ جب اس کو مٹانا چاہے گا جب ہی مٹے گا. باقی نہ زمین اس کو کھا سکتی ہے نہ فرشتے اس کو مٹا سکتے ہیں. اب رہ گئی بات ہماری جسم اور روح کی. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں اس کو لینے کے لیے اور فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں, ہے نا. یہی حدیث میں بھی ملتی ہے یہی بات, سب کچھ ہے. لیکن جس کو اللہ نے پھونکا اس کو فرشتہ کیسے نکال سکتا ہے؟ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی تو اس کو فرشتہ کیسے نکال لے گا؟ فرشتے کی طاقت ہے کہ نکال لے, وہ تو امر ربی ہے. لیکن بات صرف کیا ہے کہ روح جو ہے نا ایک آواز پہ عاشق ہے, اور وہ آواز کیا ہے؟ الست بربکم, جب اس نے کہا تھا تو وارفتہ ہو گئی تھی ارمان اس آواز پر اور عاشق ہو گئی تھی. اسی کو سود انہت کہلاتی ہے وہ. تو جب فرشتہ لینے آتا ہے تو اس کو وہ سود سناتا ہے, اور وہ سود جب بھی سنتی ہے اس طرف چل پڑتی ہے, چھوڑ دیتی ہے جسم کو, اور فرشتہ کو قید کر لے جاتا ہے اپنے ساتھ. لیکن اس کا جسم سے تعلق ختم نہیں ہوتا. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو بھی قتل کرنے کے بعد ان سے خطاب کر رہے تھے. جب صحابہ نے پوچھا تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو اب سب مر چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے بہتر سنتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم سے بہتر سنتے ہیں. ہاں, یعنی کہ زندوں سے زیادہ بہتر سنتے ہیں. یہ آپ قبرستان میں جاتے ہو تو کیوں سلام کرتے ہو زور سے؟ سلام تو جمع کیا تھا, جواب آئے سلام ہے نا وہاں پہ. سوتے کو سلام نہیں کیا جاتا, مردے کو کہا جاتا سلام. اس لیے کہ وہ سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں وہ؟ جبکہ وہ تو خاک ہے, ڈھیر ہے مٹی کا. کیوں کہ ان کی روح کا ان سے جسموں سے تعلق ختم نہیں ہوتا, نہ ختم ہوتا ہے کبھی. جس تعلق کا اللہ بناتا ہے وہ تعلق کبھی نہیں ختم ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک مثال دنیا میں موجود ہے, تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے.
وائرلیس ہمارے پاس کارڈلیس ہے، وائرلیس ہے، موبائل ہے، یہ اس کی مثال ہے. اس میں کون سا تار آ رہا ہے جو تم کسی سے بات کر رہے ہو، اور کہاں سے بات کر رہے ہو؟ دنیا کسی بھی کونے سے. صرف کوڈ ملاتے ہو نا. کیوں کہ یہ عالم اسباب ہے، یہ تحت الاسباب ہے. تحت الاسباب میں کوڈ ضروری ہے، آلات ضروری ہیں، لیکن وہ فوق الاسباب معاملہ ہے اس کا. اس میں نہ کوڈ کی نہ آلات کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کنیکشن ایسے ہی ہے بالکل. یہ جیسے کارڈلیس وائرلیس آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کہیں بھی بات کر لو کسی سے، جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے وہ آپ سے بات کر لے. یہی حال ہے بالکل. اس دنیا کا بھی یہ حال ہے. روح جتنی طاقتور چیز ہے، دنیا میں کوئی چیز اتنی طاقتور نہیں ہے. کیوں کہ دنیا جو ہے یہ خلق اللہ ہے، وہ امر اللہ ہے. مردے کو زندہ کر دیتی ہے. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ امر اللہ ہے، وہ اللہ کا امر ہے. قرآن میں کہہ رہا ہے نا جی کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور اس کے بارے میں تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا. آج ہم جو یہاں کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی، لوگ کہتے ہیں بھئی یا شیخ کیوں کہہ رہے ہو تم؟ کیونکہ تو مر گئے. فرق صرف اتنا ہی ہے، بات اتنی سی ہے کہ روح کے لیے بعید اور قرب کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سب سے بیٹھ گیا اس کی. ختم. روح کی خصوصیت یہی ہے نا کہ قرب اور بعید تمہارے لیے ہے، روح کے لیے تھوڑی ہے، جسم کے لیے ہے وہ. قرب. اور تم ایک بڑے مزے کی بات میں بتاؤں آپ کو، آپ خود دیکھو، آپ زندہ ہو لیکن آپ کے پاس کا ثبوت موجود ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. تمہارے پاس بھی ثبوت موجود ہے. تمہارے پاس ایک بڑی قوت ہے اور ہر آدمی کے پاس موجود ہے، اور وہ ہے تصور کی قوت. آپ نے اگر لندن دیکھا ہے، امریکہ دیکھا ہے، کوئی سے بھی جگہ دیکھی ہے آپ نے، آپ کے سامنے صرف اس کا نام لیا جائے، اس کا پورا نقشہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. ابھی آپ کوئٹہ گئے مثال کے طور پر، آپ سے بولے ذیشان کا گھر، تو آپ کو پورا نظر میں آ جائے گا یہ رہا گھر. گلی آ جائے گی، پوری گلی آ جائے گی، پورا گھر آ جائے گا. چیزوں میں آپ پہنچ گئے کوئٹہ. یہ 800 میل کی بات ہے، صرف نام لینے سے پہنچ رہے ہو. اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں فنا ہو کر انہوں نے بقا حاصل کری خدا کے نور سے، یہ نور اسم باقی کا نور ہے. اسم بقا کی باقی کی صفت ہے یہ بزرگوں کا. جب ان کو یہ تجلی ہوتی ہے تو بقا حاصل ہوتی ہے، اور پھر ان پہ باسطوں کی تجلی ہوتی ہے تو ان کو بسط حاصل ہو جاتا ہے، بساط حاصل ہو جاتی ہے کہ وسعت ان کی ختم ہو جاتی ہے ہر چیز کی ان کے آگے. وہ اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ کائنات ایسا لگتا ہے جیسے ہتھیلی میں رکھا ہوا رائی کا دانہ. روح کو اللہ اتنی بساط دے دیتا ہے، اتنی وسعت دے دیتا ہے. اب جس کی روح کو اتنی وسعت حاصل ہو جائے اللہ کے نور اور اس کے ذکر سے کہ کائنات ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ محسوس ہونے لگے، تو تمہاری پکار اس تک نہیں پہنچے گی. آئی نا سمجھو بات؟ کیوں؟ خود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. تو خدا کا نور، اللہ نور السماواتی والارض، اللہ نور السماواتی والارض، کہ اس کا نور ہی زمینوں اور آسمانوں میں. تو پھر اس کے نور سے کیا بات کہی ہے؟ یہ تم نے یا میں نے عطا نہیں کیا. اچھا یہ وہ خود دعویٰ نہیں کر رہا، خود سے آتا کہ مجھے یہ حاصل ہے. اس کا رب دعویٰ کر رہا ہے میرا بندہ اس کو یہ تھا کہ میرے بندوں کو ہے یہ حاصل.
آئے نا سمجھ بات؟ یہ مقام ولایت، ولایت کا مقصد ولی ہے، ولی کا مقصد دوست ہے، وارث ہے۔ وارث کائے کا ہے؟ ولی کائے کا وارث ہے؟ اللہ کے علم کا وارث ہے، کہ اللہ نے جو اپنے انبیاء کو اپنی طرف سے علم عطا کیا وہ ان کا وارث ہے، وہ نور کا وارث ہے۔ اور وہ اللہ کے کلام سے ہی، اللہ کی تسبیح سے ہی، اللہ کے نام سے ہی اس نے اپنی خاک کو نور میں تبدیل کی۔ تم یہاں پر جس کا نام لوگے اس جیسی ہو جاؤ۔ تم شیطان کی پوجا کرنا شروع کر دو، کیا ہوگے؟ ہو جاؤ گے نا شیطان، کلیا ہے نا یہ تو جو رب کا نام لے گا وہ رب کی صفت سے مستفیض نہیں ہوگا۔ یہ کیا بات ہوگی کہ بھائی رب کا نام لے گا اس کی صفت سے مستفیض نہیں ہو سکتا، بندہ ہی رہے گا، وہ تو بندہ ہی رہے گا۔ لیکن میں نے بندے کو بنایا اپنی صورت کو۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ تو اس کی صورت کیا ہے؟ اس کا تمام علم قدیم ہے، بندے کا ہاتھی سے، لیکن بندہ اس کا ذل ہے۔ اور اللہ کے ولی کے قلب کی وسعت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک گوشت کا گھونسلہ ایسا رکھا ہے کہ یہ ہے تو چھوٹا سا، مگر یہ اپنے معنوں میں اور اپنی مانوی حیثیت میں ایسا ہے کہ ساری کائنات اس میں سما سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اور کائنات کی حیثیت اس قلب کے نزدیک ایسی ہے کہ جیسے زمین پہ پڑا ہوا رائی کا دانہ۔ کیوں؟ کہ خود رب العزت فرماتا ہے کہ میں یہ زمین و آسمان پہ نہیں سما سکتا، لیکن ایک مومن کے دل میں سما جائے۔ تو اس کی وسعت کا کیا عالم ہوگا؟ تو جب اس کی وسعت ایسی ہے تو قلب آئینہ ہے رب العزت کا۔ یہ بندہ جو ہے، یہ بندہ مثل ہے اور بے مثل کا آئینہ ہے۔ تو جب یہ اپنے رب کا آئینہ ہے تو اس کا پرتو بھی تو ہے نا یہی، اور جب اس کا پرتو بھی یہی ہے تو اس کی صفات اس میں ذلی موجود ہے نا۔ اور جب اس میں ذلی صفات موجود ہیں تو یہ مغرب کا مشرق میں کیوں نہیں سن سکتا؟ حضرت عمر نے نہیں سنا اور حضرت عمر نے نہیں پکارا۔ آپ نماز میں تھے نا، نماز کی حالت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیرے میں 30 کوس پہ چلتی ہوئی چونٹی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ پرتو تھا اس تجلی کا جو آپ پر ہوئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام چوٹی کی آواز سن لیتے ہیں، یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے کرتا کے بو سن لیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ان کی اپنی پیدا کرتا تھوڑی ہے کوئی، یہ خود دعویٰ تھوڑی کرنے ہم نے پیدا کری ہے، یہ ہمارے پاس ہے ایسی۔ ان کا رب کہہ رہا ہے۔ یہ صفات نبوت کا باطن ولایت ہے، اور ولیوں کی وراثت ولایت ہے۔
یہ انبیاء کا علم ہے، اور انبیاء کو علم کس نے دیا؟ ان کا رب نے عطا کیا۔ اب ہماری جو بات سمجھ میں نہیں آئے تو ہم اس کو رد کر دیں گے، نہیں یہ ہے ہی، ایسا کہیں نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہے۔ شیطان جنات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے اتنی قوت حاصل کر لی، اتنی قوت حاصل کر لی کہ وہ رب سے کہتا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا۔ رب کے آگے کھڑا ہو گیا نا، اور پھر اس سے مہلت بھی لی، اس سے طاقت بھی لی، اور اپنی اس کی قوت کا یہ عالم ہے کہ زوال کے ٹائم سجدہ کیوں حرام ہے، طلوع اور غروب کے ٹائم سجدہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے نا تو یہ اپنی سینگوں سے سورج کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت کہ یہ طلوع نہ ہو، تاکہ میں دکھاؤں گا دیکھو میری قوت۔ تو فرشتے اس کو مارتے ہیں اور سورج کو طلوع کرتے ہیں۔ تو اس وقت جس وقت یہ سینگیں پھنسا کے اپنے اور سورج کو روک رہا ہوتا ہے، اس کی ضروریات سجدے میں ہوتی ہے اس کے لیے، اس لیے تمہیں سجدہ کرنے کو حرام قرار دیا کہ تم سجدہ نہ کرو کہ اس کی ضروریات میں شامل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جب غروب ہونے لگتا ہے تو غروب ہونے سے روکتا ہے تاکہ خلل ڈالے۔ تو جو عبادت اور ریاضت سے ایک جن اتنی طاقت حاصل کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، اپنا جانشین دنیا میں زمین میں بنایا، وہ عبادت ریاضت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، شیطان کو مانتے ہو کہ حاضر ناظر ہے؟ بھائی جب شیطان حاضر ہو سارے جن مر گئے، جو جتنے بھی وہ حاضر ناظر ہے؟ شیطان کے ماں باپ نہیں مرے کیا؟ وہ بھی تو قتل ہوئے تھے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جہاد اکبر کیا اور خدا کی رضا میں راضی ہوئے اور اپنی زندگیوں کو اس کی راہ میں فنا کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی تجلی سے نوازا۔ ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ خدا کی تجلی کی ایک سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جب اس کی تجلی کسی پر ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے فنا ختم ہو جاتا ہے، اس کو فنا بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا سب پہ تجلی تھوڑی کر رہا ہے۔ وہ انسان جس پر اللہ کی تجلی ہوتی ہے وہ شجر موسیٰ ہو جاتا ہے۔ ایک تجلی ہوئی تھی کوہ طور کا، کیا عالم ہو گیا، اور سب سے افضل مانا گیا پھر۔ اور وہ اللہ کا ولی جس کے قلب پر روز تجلی ہو، وہ کوئی معتبر نہیں ہے، اسے موت آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ موت ایک پل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کلیہ بنا دیا، قانون قدرت ہے، اور اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ اس کے پاس ہر طرح کا اختیار ہوتے ہوئے بھی وہ اس قانون کے آگے سر جھکاتا ہے، اور وہ نافذ اپنے اوپر وہ قانون اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ شوق میں ہوتا ہے۔ شوق کیا ہوتا ہے اس کو؟ کہ اب کبھی کبھی اور پھر ہر وقت۔ تو وہ چاہتا ہے کہ بس تو یہ موت دے اور حجاب ہٹا سارے میرے اوپر سے۔ وہ اپنے حجاب ہٹانے کے لیے موت کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ اسی لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کہ وہ اس دیدار کی تمنا میں ہوتا ہے کہ بس یہ کسی طریقے سے مجھ پر سے موت گزرے اور پھر کوئی حجاب نہ رہے، پھر دیدار ہی دیدار ہے۔ اسی لیے اس کو عروج بھی کہتے ہیں، اس کو وصال بھی کہتے ہیں۔ آئی نا سمجھ بات؟ مرتا تو دنیا دار ہے، مرتا وہ ہے جو دنیا کا کتا ہوتا ہے، جو دنیا سے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہوتا، جس سے جو دنیا کی محبت میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ مرتا ہے، اس کو کہہ سکتے ہو مر گیا۔ یہ دنیا کا بوجھ کم کرا زمین کا، اس نے وہ زمین پہ بوجھ ہے، اور وہ لوگ زمین پر رحمت ہے خدا کی، جو ان کے ذریعے لوگوں پر رحمت کی جاتی ہے، کرم کیا جاتا ہے، رحم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا پر رحمت کی جاتی ہے اور کرم کیا جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی، آپ ننگے پیر پھرا کرتے تھے، اس علاقے کے جانوروں کو، چرندوں کو اور پرندوں کو حکم نہیں تھا کہ شہر میں بیٹ کریں، اور امام احمد بن حنبل جیسی جلیل القدر ہستی اور محدث وہ ان کے پیچھے گھوما کرتے تھے، اور بشر حافی ننگے پیر ہوتے تھے، آپ کی حالت دیوانوں جیسی ہوتی۔ امام احمد بن حنبل اس وقت اپنے علم کے کمال پر تھے، کیوں ان کے پیچھے گھومتے تھے؟ کہ وہ راز مل جائے، جو راز دل کی چابی ہے جسے کھلتا ہے دل، علم کھل جاتا ہے، حکمت نہیں کھلتی۔ حکمت انہی لوگوں کے پاس ہے چابی اس کی۔ علم کھلنے سے خیر نہیں ملتی جب تک حکمت نہ کھلے۔ شیطان پہ علم کھلا، حکمت نہیں کھلی، نتیجہ مردود ہوا۔ آدم پہ علم کے ساتھ حکمت بھی کھلی تو خیر کثیر آتا۔ ہاں اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ حکمت اسی کے پاس ملتی ہے جو کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ کا ولی کبھی متکبر نہیں ملے گا، کیونکہ آدم کی وراثت پر ہوتا ہے، اور علم میں سو رکھنے والا متکبر ہوگا، اسے گردن میں سریا ہوگا کہ میں عالم ہوں، جس کا نتیجہ گمراہی نکلے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں بزرگ کہ خالی علم حاصل نہ کر، ادب بھی حاصل کر، اور ادب علم سے کبھی نہیں آتا، ادب صحبت سے آتا ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریزی نہ شبد۔ اگر شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کرتا تو مولوی مولوی ہی رہتا، مولائے روم نہ بنتا۔ کیوں؟ کہ رازدار سے راز ملتا ہے۔ آئی نا سمجھ؟ رازدار سے ہی راز ملتا ہے۔ تمہارا ایک موبائل میں تم کوڈ لگا کے بند کر دو، ذرا ساری دنیا کھول کے دکھا دو، ٹھیک ہے؟ اب جس کا موبائل ہے کوڈ لگایا وہ کہے گا یہ نمبر ملاؤ، کوڈ کھل جائے گا۔ تم نے وہ نمبر ملایا، کوڈ کھل گیا، اب تم بات کرو کہیں بھی۔ یہی رازداری ہے۔ تو وہ اللہ کا بندہ جو ہے نا، وہاں تک پہنچانے کے لیے کوڈ بتاتا ہے کہ یہ کوڈ ہے وہاں پہنچنے کا، یہ ملا لے مل جائے گا۔
یہ قرآن کریم کی کتاب تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے، کوڈ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، کوڈ اللہ والوں کے پاس ہے، کوڈ انہی کے پاس ہے، اسی کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ من علم ہی الا بما شاء، ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا علم عطا کرتے ہیں، اور کوڈ ان کے پاس ہے جن کے لیے کہہ رہا ہے یہودی و من تشاء، کہ ہم جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے جسے چاہتا ہے اسے کوڈ دیتا ہے۔ کوڈ سے مراد ذکر و اذکار؟ اب کوڈ سے مراد ذکر و اذکار تم روز کرتے ہو؟ اچھا، تو سب کے پاس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل مدینہ سے کہ میں نے رسول خدا سے 2 طرح کے علم سیکھے، ایک وہ جو میں تمہیں بیان کرتا ہوں، اور ایک وہ ہے جو میں تمہیں بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دو، وہ کوڈ والا علم ہے، پوری لسٹ تھی۔ تو بات یہی ہے، ایک بات ہے حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ندا آئی کہ باعث اٹھو اور زنار پہن لو، آپ نے بولا کہ یہ کوئی شیطانی وسوسہ آ رہا ہے، پھر حکم ہوا کہ باعث اٹھو اور زنار پہنو، آپ پریشان ہو گئے، آپ نے کہا اے میرے رب میں اتنی مشکل سے یہاں تک آیا ہوں تو پھر مجھے زنار پہنانا ہے؟ کہا کہ ہاں زنار پہن لو، یہ ہمارا حکم ہے، اور جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں علاقے میں، وہاں سارے زناری اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے یہاں بیٹھ جاؤ، جا کے اس میں بیٹھ جاؤ۔ آپ زنار پہن کے زناری میں بیٹھ گئے۔ جب ان کا پیشوا آیا زناریوں کا تو اس نے جب تقریر کرنا چاہے تو کوئی زبانیں نہیں کھلی، اس کے حواریوں نے کہا، وہ 500 کے قریب لوگ تھے، اس کے حواریوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہمارے بیچ میں ایک محمدی موجود ہے۔ ہاں آئی سمجھ بات؟ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پیشوا تو بتا ہمیں وہ کون ہے، ہمیں بھی اس کو ٹکڑے کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ علم کی جواب علم سے ہو بات۔ اور پھر اس نے کہا کہ اے محمدی تجھے قسم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سامنے آئے گا، آپ کھڑے ہو۔ اس نے کہا کہ تیری جان ایک صورت میں ہم بخشیں گے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے سوالوں کا جواب دے گا اور تو نے صحیح جواب دیا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے 17 سوال آپ سے کیا، وہ تو مشہور سوال ہے، وہ کیے، آپ نے سب کے جواب دے دیے۔ اب جب آپ سب کے جواب دے چکے تو آپ نے اس سے کہا کہ میں نے جواب دے دیے سب کے؟ اس نے کہا ہاں دے دیے، واقعی آپ نے دے دیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ہماری طرف سے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا یہ۔ انہوں نے کیا؟ اس نے کہا بات یہ کہ تم میرے سوال کا جواب دو۔ آپ نے فرمایا میں ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب۔ انہوں نے کہا کیا سوال کرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا یہ جواب دے کہ آسمان اور جنت کی کنجی کیا؟ آسمان کے دروازوں کی اور جنت کے دروازے کی کنجی کیا؟ چابی بتا۔ اب وہ رہا ہے خاموش۔ اب اس کے حواری کہنے لگے لے اس نے تو اتنے سارے سوالوں کے جواب دیے اور تم ایک کے بھی نہیں دے رہے۔ اس نے کہا میں جواب تو مجھے آتا ہے میں دے دوں، لیکن تم لوگ اتفاق نہیں کرو گے میرے سے۔ انہوں نے کہا یہاں تو ہمارا پیشوا ہے اور جو تو کہے گا جواب اگر وہ صحیح ہے تو ہم بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ زمین اور آسمانوں اور جنت کی کنجی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب اس نے یہ کہا لوگوں نے پوچھا، انہوں نے سب نے کہ حضرت بھائی سے کہ کیا آپ کیا بولتے ہو؟ انہوں نے کہا سچ بول رہا ہے۔ سارے کلمہ پڑھنے لگے۔ جب سب نے کلمہ پڑھ لیا اور زناریں توڑ دی تو اللہ کہتا ہے کہ اے بھائی عزیز ہم نے تمہیں ایک زنار پہنا کے 500 توڑوا دی۔
یہ اللہ کے دوست آئی نا سمجھ میں بات یہی ہے کہ اللہ اپنے دوستوں سے وہ کام لیتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا. آئی نا سمجھ میں بات. یہ صفات الہیہ اللہ ان کو اپنے نور سے داخل کرتا ہے ان کے اندر، تو اس میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ قرب اور بعید ان کے لیے نہیں رہتا. وہ کہیں بھی ہوں سن لیتے ہیں. اب میں ایک بات بتاؤں، میں اپنی زندگی کا واقعہ ہے سامنے. سید خواجہ مدرس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دعوت تھا ان کا اپنی ہے. اور وہ دعویٰ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے مرید سے کہتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اتنی آسانی سے صفت پیدا نہیں ہوتی. وہ یہ کہتے تھے کہ میرا مرید جہاں مجھے پکارے گا مجھے پائے گا، اور میں اگر اس کی مدد کو نہ ہوں تو وہ میری بیعت توڑ دے. ہاں دوسرا پیر ڈھونڈے، سمجھ لے میرا پیر مر گیا. اب ہوا کیا، ایک دن ایسا ہوا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے تکیے لگے ہوئے تھے، یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنا سیدھا ہاتھ ایسے کر کے مارا تھا اور یہ فرمایا مارتے وقت نکلتا کیوں. آئی سمجھ میں، یہ کر کے زور سے انہوں نے مارا. یہ تقریباً رات کو 10:30 بجے کٹے، 10 ساڑھے 10 بجے کٹے. اس کے 3 دن یا چوتھا دن ایک شخص آیا اور اس نے کنستر اپنے کندھے پہ رکھا ہوا آیا. اس نے دروازہ بجایا، میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ ایک شخص پنڈ سے آیا. وہ مجھ سے کہنے لگا عرفان میاں کا گھر یہی ہے. کہہ رہا میں میاں کا مرید ہوں. میں اندر گیا تو میں نے کہا میاں کوئی مرید آپ کا پنجاب سے آیا ہے. اس نے لے کے تو بلاؤ. تو مجھ سے کہنے لگے، میں نے جب بولا نا کہ مرید میاں کا پنجاب سے آیا ہے، ہاں کہنے بلاؤ تو کندھے میں بہت بولیے. وہ اندر آیا تو کنستر داؤ پیڑا ہوا ادھر نے رکھا اور میاں صاحب کے پیر میں بیٹھ گئے. قدم بوسے کہنے لگا میاں آپ کا کرم. اب ہمارے پیر بھائی سے اس کی دوستی تھی، وہ یہ تمہارا کیا نام ہے کا فیصلہ آباد سے آگے کسی گاؤں کا ڈرے گا. میاں صاحب وہ اسے کہنے لگے، وہ اس نے سامان نکالا، پنجیری نکالی، گھی نکالا. ہاں میاں صاحب نے بولا بھائی عرفان دے دیا. تو پھر اس نے کچھ نظر نکالی، کہا میاں یہ مٹھائی منگوا کے ہمارے پیر بھائی کو بٹوا دیا، بچے بیٹا ہوا. وہ عرفان میں کہنے لگا کب ہوا تیرا اور لڑکا کب ہوا. تو وہ کہنے لگا تم نام بتاؤ کیا رکھوں میں، فلاں دن ہوا. اور پھر اس نے کہا کہ میری بیوی کو درزہ پڑا ہوا تھا اور بچہ نہیں ہو رہا. تو دائی یہ کہنے لگی کہ نہیں بھائی یہ میرے بس کا نہیں ہے کام، اس کو اسپتال لے. اسپتال وہاں سے کم سے کم 6 گھنٹے کا راستہ، 5-6 گھنٹے. اور اس نے کہا اس کے بعد ٹائم نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہوا وقت تو یہ بچی یہ عورت نہیں بچے گی. بچہ جو ہے آڑا ہے، سیدھا نہیں ہو رہا ہے نا. تو یہ عورت دائی نے بھی سنی یہ بات اور دائی نے بولی بھی یہ بات اور عورت نے بھی بولی اپنے شوہر سے. وہ عورت یہ کہنے لگی کہ میرے پیر نے مجھ سے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل آئے تو مجھے پکارنا. آج اس سے زیادہ مشکل میرے میں کیا ہوگی، میاں آپ میری مدد کرو بس اور یہ بچہ ہو جائے میرا خیریت سے. اچھا بڑی منت مراد ہوگا، بچہ بھی تھا اس کے 2-3 لڑکیاں ہو چکی تھی پہلے، وہ لڑکا ہی تھی.
تو کہنے لگی ایسا لگا جیسے میاں صاحب کا ہاتھ میرے پیٹ پہ لگا اور ایک دم بچے کی ولادت ہو. اچھا پوچھا وہ ٹائم کیا تھا؟ وہ کہنے لگے 10 ساڑھے 10 بجے کے درمیان کا ٹائم. ادھر میاں صاحب نے تکیہ پہ ہاتھ مارا تھا. ہاں تو مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے ولی کی یہ تاثیر ہے کہ اس کو کوئی پکارے وہ سن لیتا ہے تو اس کے لیے موت زندگی ایک جیسی ہوتی ہے. وہ اپنے کان سے نہیں سنتا، وہ خدا کی ذلی صفت سے سنتا ہے جو اس کو عطا کی ہوتی ہے اس وقت. آئیے نا سننے پر. ہم خواب دیکھتے تھے، عمل پڑھتے ہوئے خواب دیکھتے تھے، کوئی نظارہ دیکھتے تھے، دوسرے دن میاں صاحب بتا رہے ہوتے تھے کہ تم نے کہنا یہ نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس لیے ہمیں یقین بہت ہے کہ کوئی کہے کہ غوث پاک سنتے نہیں سنتے، ہم تو کہتے سنتے بھائی ہمارے. ہاں سیدھی سیدھی بات ہے. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو جب ان کا بیٹا، ان کی اولاد، ان کا غلام سن سکتا ہے تو آگے نہیں سن سکتے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بزرگوں کو دیکھا، صحبت اختیار کری کہ ان ولیوں کی ان کی ہم نے یہ تاثیر دیکھی. اور یہ بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ ایک بڑی صفات ہے جو حاصل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اچھا اپنے ولیوں کو تو یہ تحفہ تن ہوتی ہے، یہ چیزیں ان کو حاصل، یہ رب کی طرف تحفے ہوتے ہیں ان کو. یعنی کامیابی کے بعد انعام. ہاں جب تم کسی کی بارگاہ میں، اب تم چھوٹی سی بات ہے کہ تم جب پہلی کلاس پڑھتے ہو اور اس کا امتحان دے کے کامیاب ہو جاتے ہو تو تمہیں اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ گفٹ ملتا ہے، رزلٹ ملتا ہے نا، کہ تم ایک کلاس میں پاس ہو گئے، تم دوسری میں چلے جاؤ، پھر اس کا بھی سند ملتی ہے. تو جب سند ہوتی ہے تو پہلی سے دوسری میں جاتا ہے نا، اور جب سند ہوتی ہے تو تیسری میں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ولی کو جب ایک منزل طے کرتا ہے تو ایک گفٹ ہوتا ہے. اب وہ صفت سماعت کی ہو، بصارت کی ہو، بصیرت کی ہو، کلام کی ہو، تو سب کو الگ الگ عطا کرتا ہے. اور کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جو مجموعہ ہے صفات کا، صفات الہیہ کا، ان سے ویسے ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے سب کچھ. آئی نا سمجھ بات؟ تو بات یہی ہے کہ بزرگ جو ہے ولی جو ہے خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور خدا کے نور سے تصرف رکھتا ہے، اس کے صفاتوں کے نور سے تصرف رکھتا ہے، اس لیے اس کا تصرف حقیقت ہوتا ہے. اللہ اس کو فوقیت عطا فرماتا ہے، وہ فوق الاسباب ہو جاتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا. تو یہ اس کا ثمر ہوتا ہے، اس کی محبت کا ثمر ہوتا ہے، اس کی عنایتوں کا ثمر ہوتا ہے. رب کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے نا کہ اور بندہ وہی کچھ پاتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے. تو جو بندہ اپنے رب کے لیے صحیح کر رہا ہو، اپنے رب کو پانے کے لیے صحیح کرتا ہے، کیا وہ رب کو نہیں پاتا؟ پھر جو دنیا کو پانے کی صحیح کرتا ہے وہ دنیا پاتا ہے، جو شیطان کو پانے کی صحیح کرتا ہے وہ شیطان کو پاتا ہے، جو رب کو پانے کی صحیح کرتا ہے وہ رب کو پاتا ہے. اور جب شیطان کو پا کر شیطانی صفات ظاہر ہوتی ہے نہیں ہوتی اس میں، اور جو دنیا کو پا لیتا ہے اس میں دنیا کی صفاتیں ظاہر ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور تو جب رب کو پائے گا اس میں رب کی صفاتیں ظاہر نہیں ہوں گی. آئی نا سمجھ بات؟ طب کا ایک واقعہ ہے، طب کا واقعہ ایک طبیب واقعہ لکھتے ہیں طب میں، ہندوستان کا واقعہ ہے. عجائبات طب سے ایک واقعہ تھا. وہ کہتے ہیں کتا پاگل ہو جائے گا، اکثر ہو جاتے ہیں. تو وہ جو تھا جاگیردار جو وڈیرے ہوتے ہیں اس کا کتا تھا.
وہ ہو گیا پاگل. اب اس نے کہا بھائی کتے کو مارو نہیں گیا. انہوں نے کہا تو پاگل ہے, کسی کو بھی کچھ کرے گا. انہوں نے کہا تو درخت سے باندھ دیا, ایک درخت سے بنوا دیا گاؤں میں زنجیروں سے. اب وہ کتا جو اپنے پاگل بن کے اندر نا درخت کو جھنجھوڑنے لگا اور درخت کی چھال اکھاڑنے لگا. اب وہ کتا بھوکا پیاسا درخت سے لڑتے لڑتے مر گیا. اب وہ اس کو وہاں سے کھول کے پھینک دیتے ہیں. اس کے کاٹنے سے, اس کے دانت لگنے سے, اس کی چھال اکھاڑنے سے درخت سوکھ جاتا ہے. درخت بالکل خشک ہو جاتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, درخت کو کاٹ دیتے ہیں. اب وہ درخت کو کاٹ کے اب گاؤں والے کیا کرتے ہیں, لاتے ہیں جلانے کے لیے. اس پہ ہانڈی پکاتے ہیں, روٹیاں پکاتے ہیں, کھاتے ہیں. جتنے لوگ اس کی روٹی کھاتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں. اب وہ گاؤں میں کھلڑ بن جاتی ہے کہ پاگل کیسے ہو رہے ہیں لوگ. اب وہ طبیب کو بلاتے ہیں, جن کا واقعہ ہے جنہوں نے لکھا اس کو بلاتے ہیں. طبیب آتے ہیں, اس کا نام میرے ذہن میں اچھا طبیب, ان کو کچھ شفا الخلق کا خطاب بھی دیا. اب آتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہوا, یہ تو سب حقائق میں کتے نے کاٹا ہے اور کسی کو بھی نہیں کاٹا. اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کا گاؤں میں کچھ انوکھا ضرور ہوا ہے نا. اچھا وہ بزرگ بھی تھے ساتھ میں, اللہ والے بھی تھے, کسی بزرگ کے دستے بیت بھی تھے, نقشبندیہ خاندان تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسے ایسے مسئلہ ہوا صاحب. ارے انہوں نے کہا اچھا. اب وہ انہوں نے ان کے لیے دوا کری اور پورے ڈرم بھر کے دوا بنائے اور کہا سب کو کھلاؤ. سب کو پلائے گئے, وہ لوگ ٹھیک ہو گئے. اب جب وہ ٹھیک ہونے لگے تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا. انہوں نے کتے کے کاٹے کا اثر درخت میں آیا, درخت کی جب تم نے لکڑیاں جلائی اس کے دھوئے کا اثر روٹیوں میں آیا اور اس روٹیوں کا اثر تم میں آیا. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک پاگل کتے کو درخت کاٹنے کے بعد لوگ پاگل ہو رہے ہیں اس کی روٹی کھا کر, اور کسی ولی کی توجہ سے کچھ نہیں ہوتا کیا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ یہی بات ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ان کے دوست یعنی کہ ولی اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میرے رفیق ہو. صحابہ کرام سے تم میرے رفیق ہو اور تمہارے بعد میرے دوست آئیں گے. ہاں یا رسول اللہ, وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا وہ میرے نام پر اپنی جانیں اور مال قربان کرنے والے ہوں گے, میرا صرف ذکر سن کر. وہ میرے دوست ہوں گے, اپنی زندگی میرے لیے وقف کر دیں گے. یہ اولیاء اللہ ہیں کہ ان کے دین کے لیے, ان کے لیے اور ان کی امت کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. یہ رسول اللہ کے دوست ہیں. تو ان سے محبت کرنے والے ہی اہل سنت والجماعت ہیں. اللہ کے رسول سے, اللہ سے, اللہ کے رسول سے, ان کے صحابہ اور ان کے دوستوں سے محبت رکھنے والی اہل سنت والجماعت. بات یہی ہے, ہمیں اپنا عقیدہ یہی رکھنا چاہیے اور ہمارا عقیدہ یہی ہے. اور جس عقیدے پہ رہو گے, جس عقیدے پہ مرو گے, انہی عقیدے والوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو ہمارے اولیاء اللہ